الیاس قادری کا مدنی فارمولہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا. دیکھو یہ کیسے نماز کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنی طرف سے فارمولے بنا بنا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نمازی کے سامنے سے اس طرح سے گزر سکتے ہیں. یہ کلیوگ کا دجال ہے الیاس قادری. الیاس قادری کو ذرا ہی شرم نہیں ہے. یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو یہ چھیڑ چھاڑ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ارے بھائی تو پیری مریدی میں رہے، تجھے کس نے بولا ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا، قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا؟ تجھ سے کس نے پوچھ لیا کہ نمازی کے سامنے سے کیسے گزرا جائے گا؟ جو تو بتانے چلا ہے تجھے ہی سارا پتہ ہے. تجھے حدیث و قرآن کی نالج تجھے ہی ہے. تو مدرسے میں گیا نہیں، تو نے تعلیم لی نہیں، تیری کوئی ڈگری نہیں، تو پیر بن گیا. تو پیر بن کے اب شریعت کو چھیڑنے کا ارادہ کر رہا ہے. ایسا مت کر میرے بھائی، شریعت سے دور رہ. شریعت کا کام تیرے بس کا نہیں ہے. تیری پیری مریدی چلا تو مریدوں کو ٹھگ کھا، مریدوں کو سودا کر، مریدوں کو ڈفوڑ بنا، بیوقوف بنا مریدوں کو. تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ مت کر، تو بہت پچھتائے گا. ایک دن وہ آئے گا. یہ دیکھیں ویڈیو. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں. اب 2 ہو یا 100 ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں، ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے. تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گئے. اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا. تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے. تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا، تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے. حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. بھیڑ ہوتی ہے، لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے. ہاں، دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوران طواف تو گزر سکتے ہیں، لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے. اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے، اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے. ایسا نہیں. میں نے باپا جانی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مدنی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتا رہے ہیں. ہاں جی یار، یہ ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی حرکت کرنے کی. خام خواہ انہوں نے اپنے لیے بھی ایک مذاق بنایا ہے. باقی فقہ حنفی میں تو وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہیں. ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار فقہ حنفی والوں کی نماز تو 2 سے 2.5 منٹ کی ہوتی ہے. پاکستانی تو 40 منٹ دودھ پتی پینے میں لگا دیتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے؟ صلاۃ و تسبیح تو نہیں انہیں نیتی نا. حنفیوں کی نماز 2 نہیں تو 2.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. وہ تو 4 فرض جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. کتنی دیر ہے، آپ نے کیا کر لینا ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں. وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے کی بجائے آپ سترے رکھیں مسجد کے اندر. سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. 1 ہاتھ سترا ہونا چاہیے، یعنی 1 ہاتھ کی شری 1.5 فٹ اور کم از کم انگلی جتنا موٹا. اب تو کئی مساجد میں انہوں نے لکڑی کے بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں، وہ سامنے رکھیں اور آپ گزر سکتے ہیں. اور نمازی بھی ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو. اور جو سلام کے فوراً بعد جن لوگوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لیں. یا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کی مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی صف اور امام کے درمیان تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے تھرو آؤٹ.
صرف امام کھڑا ہوا ہے، امام کے پیچھے نمازی اور پھر پہلی صف ہے، جو دائیں بائیں جگہ ہے نا اس کے آگے انہوں نے اس طرح کا سترا بنا دیا ہے. تو اگر چوتھی صف میں کسی بندے نے جلدی نکلنا ہے نا تو وہ بجائے پیچھے جانے کے وہ 4 صفوں میں سے ہوتا ہوا آگے آتا ہے، اس سترے کو پھلانتا ہے اور دائیں یا بائیں مسجد کی ایکسٹریم سے باہر نکل جاتا ہے. وہ یوں راستہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کر رہے تو کرایہ بھی دیں گے تو نال راستہ بھی دساں گے لوٹا. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے نبی اسلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی سامنے والی دیوار میں تھوک لگی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے، یوں تھوکا نہ کرو. اگر تھوک آ جائے تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے مسل دو یا دامن میں مسل دو. یہ پاؤں کے نیچے اس صورت میں جب آپ جوتیوں سمیت کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ جنازہ گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں. قالین والی مسجد ہی تھوک نہیں سٹنے. ہاں اس کے لیے تو یہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں اور تھوک صاف کر لیں، یا کوئی رومال وغیرہ یا ٹیشو رکھ لیں اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیں. اس اعتبار سے جو ہے نا وہ، اور ابو داؤد میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ایسے شخص کو امامت سے دور کر دیا تھا جس نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. تو خانہ کعبہ کی طرف پیشاب کرنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے رخ کر کے، اور تھوکنا بھی منع ہے. لیکن پاؤں کرنے کے بارے میں کوئی ایسی نہیں ہے. بعض اوقات پاؤں کرنا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اب جن لوگوں کو ایشو ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں گے، تو اب چہرہ تو قبلہ رخ انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے پھر ان کی ٹانگیں یوں قبلہ رخ کی جائیں گی، سر تھوڑا سا اٹھا کے رکھا جائے گا، پھر وہ یوں نماز پڑھیں گے. تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگ جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئے 2002 کے اندر، 6-7 دوست ہی گئے تھے بیچلرز کو، اس وقت وہ جانے دیتے تھے. تو وہاں آپ ایک عجیب عادت دیکھیں گے، جیسے عربی اسلام پھیرتے ہیں نا وہ سیدھا کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جاتے ہیں. اچھا وہ ٹانگیں بھی قبلہ رخ کر کے لیٹتے ہیں. چلو لیٹنے کو سجے کھبے لیٹو، ٹھیک ہے. وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سامنے ہی جگہ ہوتی ہے نا. اب میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا ہوں تو دائیں بائیں تو نہیں، میں تو صف میں بیٹھا ہوا ہوں نا، تو میرے سامنے ہی وہ 4 فٹ کی جگہ ہے نا، تو ادھر ہی میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکتا ہوں. وہ یعنی حالات و واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹانگ ادھر ہی سیدھی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں تو کوئی نہیں کرنے دے گا. ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، اگلی صف میں بھی نمازی، ٹھیک ہے. تو وہ اسلام پھیرتے ہی نا ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں. تو وہاں مجھے یاد، ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے یار اسی پاکستان ہی لتاں کرتے اتنے بہ کے سیدھیاں کر لیتے ہیں. تو عربیوں میں یہ عادت ہے ٹانگیں سیدھی کرنے والی نا. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، معیوب ضرور ہے. ہم تو نہیں کرتے جی، کبھی ادھر بھی نہیں کرتے ادھر